اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من یؤتی الرسول فقد اطاع اللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد و علی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ میرے انتہائی واجب الاحترام رائے حق کے مسافر عاشقان رسول سب کو میری طرف سے انتہائی مودبانہ السلام علیکم۔ میں نے قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی بڑی شان والی جو پڑھنے کا شرف حاصل ہوا ہے، اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے محبوب کی عزت آبرو کی شان ظاہر کیا کہ جس نے میرے نبی کی اطاعت کی اس نے گویا کہ میری اطاعت کی، جس نے میرے نبی کی اطاعت فرمانبرداری کی اس نے میری اطاعت کی۔ یہ دیکھیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جس کو عزت بخشی یا کوئی ہے چھیننے والا یا اس کی عزت آبرو کو کم کرنے والا، تو میں یہ دیکھنا اس بات کو کہ اس کا ترجمہ سنا لینا کہ جس نے نبی کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، یہ کافی نہیں ہے۔ دیکھنا ہے کہ اطاعت کا ہے کیا ہے، کہ میرے آقا حضور نے تو ارشاد فرمایا جو اس حکم پہ تابعداری پیروی رسول، وہ کیا کہ میرے آقا حضور نے ارشاد فرمایا تمہاری نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اگر دیکھیں کہ میرے آقا حضور تو یہ فرما رہے ہیں کہ تمہاری نماز تمہاری اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو ہم نے اگر یہ نہیں کیا تو کیا ہم من یؤتی الرسول بنا، یا اس بات کو ہم نے ثابت کیا ہے؟ پھر اللہ تبارک تعالیٰ پھر اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ جوا، شراب، رشوت، حرام خوری، دوسرے کا حق مارنا، یہ آپ پہ حرام ہے۔ اگر ان باتوں پہ ہم عمل نہیں کریں گے تو کیا ہم نے اطاعت رسول کی ہے؟ دیکھنا ہے کہ یہ ایک ہی بات اس کا ترجمہ سنا لینا کہ جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کر لی، تو یہ نہیں پتا اطاعت ہے کیا ہے۔ جھوٹ بولنا، کسی کا حق مارنا، کسی کے ساتھ بدتمیزی کرنی، کسی کی عزت آبرو خراب کرنی، پھر کسی ایسے انسان اس کے ہاتھوں یا زبان سے کوئی دوسرا آدمی زخمی نہ ہو۔ اگر یہ ان باتوں پہ ہے، پھر والدین کی اللہ نے ساتھ، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری ماں جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ یہ تو ہم نے سن لیا جنت ماں کے قدموں کے، ماں کو ہی اگر سینے سے لگائے بیٹھے تو یہ نہیں پتا وہ ماں بنتی کیسے ہے۔ ماں اسے کہتے ہیں جو باپ کے نکاح میں آئے تب ماں بنے گی نا، اور ماں تو تب بنے گی جب وہ ماں باپ کے نکاح میں آئے گی، تو جب ماں بنے گی تو اس وقت وہ عزت حاصل ہوگی۔ پھر دیکھنا یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے یہ ارشاد فرمایا کہ جنت ماں کے قدموں میں ہے۔ دوسرا یہ فرمایا کہ جنت تو ماں کے قدموں میں مگر دروازہ تمہارا باپ ہے، دروازہ جنت کا تمہارا باپ ہے۔ اگر اپنے باپ کے ساتھ اس نے سلوک نہیں ہے، اس کو لاوارث کر دیا ہے، تمہارا حق ہی کوئی نہیں ہے۔ بابا تسو کیا کرنے ہو، کسی بندے کی بھی گل کر دو، ابا بندے کیوں باہر ہے، تو کیا ہم نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی ہے؟ یہ دیکھیں کہ وہ وقت نہ لائیں دوبارہ کہ جب حضور کے زمانے سے پہلے جو بوڑھے ہو جاتے تھے تو منڈیوں میں انہیں فروخت کر دیا جاتا تھا، وہ بیچارے سے کر زندگی بسر کرتے تھے، مر جاتے وہیں پہ پردیس میں۔ یہ ان کو جن اولاد کے لیے وہ کرتے تھے، کرتے رہے، دن رات انہوں نے ایک کی، تو وہ ان کو دیکھنا بھی اس کو نصیب نہ ہوا، جا کر فروخت کر دیا۔ بیچارے وہ کئی کسی کی غلامی میں سے کر جان دے گئے، نہ جانے ان کی قبر کا بھی کوئی پتہ نہ ہوا۔ یہ حضور کے زمانے سے پہلے کی یہ حالت تھی۔
کیا رحمت للعالمین ثابت ہوئے؟ بوڑھوں کے لیے بھی، عورتوں کو یہ مصر کی منڈی لگا کرتی تھی، وہاں فروخت ہوا کرتی تھی۔ تو یہ دیکھ لیں کہ عورت کو اس عزت کیسے حاصل ہوئی؟ میرے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پہ، یہ انہی کی وجہ سے، تو جن کی وجہ سے عورت کو عزت حاصل ہوئی انہی کی خلاف ورزی، شریعت کی دھجیاں بکھیرے، تو ایڑی والی جوتے پہنے، بال ننگے سر پہ بازاروں میں گھومے پھرے، کیا نبی کی اطاعت کر رہے ہیں ہم؟ تو یہ میرے صرف اللہ نے یہ فرمایا کہ جو میرے نبی کی اطاعت فرمانبرداری کرتا ہے گویا کہ اس نے میری فرمانبرداری کر لی۔ اگر اللہ کے رسول کی تابعداری ہے کیا ہے؟ یہ ہے کہ میرے آقا نے تو ارشاد فرمایا کہ اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آئے۔ شرح سے مسلم شریف جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 47 میں لکھا ہے کہ باپ اگر مر بھی گیا تو 4 فرائض پھر بھی آپ پہ لازم ہے۔ باپ کے نماز جنازہ پڑھنا، باپ کے وعدہ کو پورا کرنا، باپ کے رشتہ داروں کو اس نے سلوک سے پیش آنا، باپ کے دوست بھی عزت کرنا۔ اللہ کے رسول نے تو یہ ارشاد فرمایا اس کے باپ کی، دوست کی بھی عزت کرنا۔ تو فرض کیا کہ ہم کیا باپ کو نظر انداز کیے ہوئے ہم کو کر رہے ہیں؟ کیا ہمیں اطاعت رسول کی ہے؟ من یوت الا رسول ہوا، یہ ہوا ہے، من یوت الرسول ہے، یہ کیا ہم نے؟ یہ بناوٹ کی بات ہے۔ یہ ترجمہ سیکھ لیا مولانا صاحب سے کہ اس کا یہ ترجمہ کہ جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کر لی، یہ کافی نہیں ہے۔ بات اصل میں ہے اطاعت ہے کیا ہے؟ جو اللہ کے رسول نے حکم فرمایا اس کو مان لیں، جس سے اللہ کے رسول نے منع کیا وہ اس سے بعد آ جائے۔ شراب ہم نہ چھوڑے، جوا ہم کھیلتے ہیں، شرط بھی جو ہے نا شرط یہ بھی جوے ہی ہے، یہ ہم نہ چھوڑیں۔ یہ ساری باتیں لطف اندوز ہوتے جائیں، سود کھاری ہم نہ چھوڑیں، بجلی کا بل ہم چوری کریں، تو پھر کیا ہمیں اطاعت رسول کی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کر رہے ہیں ہم؟ پھر دیکھنا کہ جھوٹ بولے۔ پھر میرے آقا حضور نے سب سے پہلا جو حکم دیا ہے کہ تمہاری نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ میرے حضور نے اب امت کی نماز اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک سمجھی ہے۔ تو نماز میں تھوڑا سا مصروف سے نماز نہیں پڑھنی، چلو قضا کر لیتے ہیں، قضا نہیں چلو کل کر لیں گے، بس گئے۔ یہ دیکھیں کہ فرمان رسول ہے، حکم الہی ہے، سارا قرآن کلام الہی زبان رسول ہے۔ اگر یہی قرآن زبان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر ظاہر نہ ہو تو پھر ہم تو اسے قرآن ہی نہ مانیں۔ اس کی تصدیق کرنے والا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور تمام ایک قرآن کریم کی نہیں بلکہ تمام کتابوں کی، توریت، زبور، انجیل، یہ تمام 3 کتابیں جو ہو رہی ہیں ان کی بھی تصدیق کرنے والا قرآن کریم ہے۔ تو قرآن کریم کے یہ حکم ہے۔ دوسرا یہ، اگر کوئی چاہتا ہو کہ میری عمر بڑھا دی جائے اور میرے رزق میں زیادتی کی جائے، وہ اپنے والدین کریمین کے ساتھ صلح رحمی کرے، نرمی سے پیش آئے، اس کی عمر بھی بڑھے گی، اس میں رزق میں اس کی عمر بھی بڑھ جائے گی، رزق بھی بڑھ جائے گا۔ میرے آقا حضور نے تو یہ ارشاد فرمایا۔ تو ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ابا میرے پوچھے بغیر تو کوئی بات ہی، آج ابا لاوارث ہے، اب کوئی وقت آئے گا آپ بھی لاوارث ہو جائیں گے۔ جب آپ میری جگہ پہ پہنچیں گے آپ بھی لاوارث ہو جائیں گے۔ آپ ابا تو لاوارث گھوم پھر کر اپنا وقت گزار لے گا، وہ کہے گا آئے افسوس میں نے جو زندگی کا بہترین جوانی کا حصہ میں نے تو جدوجہد کی، اگر افسوس اس وقت مجھے پتہ چلتا کہ اللہ ہی تمہارا وارث ہے تو میں اللہ ہی سے دوستی لگاتا۔ میں نے دنیا کی ہر خواہش کو قربان کیا اولاد کی پرورش میں، ہر خواہش کو قربان کر دیا،
کہ میرے بچے دیکھا کہ نہیں یہ تو اللہ کی مخلوق ہے. تو بچے تو کہہ رہے ہیں تو ابا ویسے ہی، یہ تو اللہ نے پیدا کرنا تھا تو کر دیا، پالنا تو اللہ نے، سب کچھ کیا اللہ نے، مگر اللہ نے خود کہا کہ میرے والدین جو آپ کے والدین ہیں، بالوالدین احسانا وبذی القربیٰ، اپنے والدینوں پر احسان کرو، اپنی قریبی رشتہ داروں پہ احسان کرو. ہمارے گھر کوئی بہن آ جائے تو بھائی اس کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتی ہیں، منحوس آ گئی ہے دوبارہ، اب دوبارہ یہ شاپر بھرے گی، کچھ چینی لے جائے گی، کچھ چاول لے جائے گی، ظاہر ماں تو ماں ہوتی ہے تو لے جائے گی، اب منحوس دوبارہ آ گئی ہے. یہ تو کیا، یہ بالوالدین احسان وبذی القربیٰ کا حق ادا کیا ہم نے، قریبیوں کا حق، بہن اور بھائیوں کا سب سے بڑھ کر تو ان کا حق ہے. اگر وہ نہیں ہے تو آج اس رول میں دیکھا جاتا ہے، اکثر دیکھنے میں آیا کہ بابا جی پہلے یہ کرتے ہیں کہ میں نے اپنے 2 بچوں کو یا 4 بچوں کو ہبہ کر دیا ہے. ہائے ہائے، وہ معصوم بچیاں جو باپ کی اس شفقت کی امیدیں لے کر آج ان کی امیدیں دم توڑ گئی کہ میرے ابو نے جیتے جی ہمارا حق چھین کر ہم لڑکوں کو دے دیا، بچوں کو دے دیا، ہم بھی تو اسی کی اولاد تھی، ہمارا بھی تو کوئی حق تھا، مگر یہ نہیں کیا. بابا جی بڑے سیانے نکلے، بڑے اچھے لوگ ہیں، بڑے سیانے سے لوگ. کیا کیا انہوں نے؟ زندے ہی اپنی جائیداد بیٹوں کو دے دی کہ میں نے ہبہ کر دیا بچوں کو. 2-4 دن پہلے میرے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ ہم 2 بھائی ہیں، تو میرے ابو جی بڑے دانشور تھے، بڑے دانا بینا آدمی تھے. انہوں نے دونوں بیٹوں کو زمین ہبہ کر دیا. آج وہ جو بھائی ہے ہمارا، اس باپ کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا. اسپتال میں گیا تو میں نے کہا بھائی اگر آپ چلے جائیں 2-4 دن گزارے، کہنے نے کہا میں نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے کسی کام کا، میں وہ کروں یا میں بوڑھے کے پیچھے چلتا رہوں. ساتھ دوسرا سیدھی صاف سی بات ہے کہ مجھے جب وہ پیشاب کرتے مجھے بدبو برداشت ہی نہیں ہوتی. مجھے یہ کہا تھا میرا کھایا پیا بھی باہر ہو جائے، اگر جب تمہارا وقت یہ آیا تو آپ کیا کریں گے؟ تجھے کون سنبھالے گا؟ یہ اتنا ہی کافی نہیں ہے کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، اس نے اللہ کی اطاعت کی، بس ترجمہ سیکھ لیا تو بس ہو گیا. دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کے کیا اطاعت، فرمانبرداری ہے کیا؟ تابع داری لفظ نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری لفظ نہیں ہے. تابع داری کہتے ہیں تابع رکھنے والا. نبی کو کون کس کی مجال ہے کو تابع رکھے؟ فرمانبرداری لفظ ہے، فرمانبرداری. تابع داری کہتے ہیں تابع رکھنے والا، نبی تو حکم دینے والے ہیں. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی رضا کو نبی بنا کر بھیجا. یہ میری رضا ہے. نبی کی رضا کیا ہے؟ اللہ کی رضا کیا ہے؟ نبی کی ادا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا اللہ کی رضا ہے. اس طرف تو ہم جاتے نہیں ہیں. دیکھا ہر وقت دنیا سے محبت کیے ہوئے، جس کی وجہ سے دنیا سے محبت کر رہے ہیں، میری فلاں چیز، میری فلاں چیز، میری فلاں چیز. ایک وقت آئے گا سب یہ چیزیں سب آپ سے نفرت کرنے لگی، سب چھوڑ جائیں گی، کوئی آپ کا پریشان حال نہیں ہوگا. اس وقت تو کہے گا ہائے افسوس اگر میں اس وقت میں اللہ سے محبت کر لیتا. اگر اللہ سے محبت کی ہوتی تو دیکھیں جنہوں نے محبت کی ہے، بابا پیر شاہ غازی دمڑیہ سرکار جا کر دیکھ لیں، خواجہ پیر قاسم مولوی شریف موڑا شریف والوں کو جا کر دیکھ لیں. لوگ وہاں اپنے جسم اور داڑھی سے ان کی قبریں صاف کرتے ہیں. یار ان کی یاری اللہ سے لگی تھی. تو جو دنیا دار ہے وہ جب دنیا کا مال جمع کیا، بڑی سیاںت کی کہ میں نے اپنے بچوں کو پہلے ہی میں نے ہبہ کر دیا کہ بچی حقدار نہ بنے گی.
ان کے منہ سے لے لیا تو بچوں کے دے دیا، جائیداد آگے چلتی رہے گی، میرے بچے عیش کرتے ہیں، پوتے دوتے سارے عیش کریں گے، ان کی وہ انتظار کر رہے ہیں ہر پنجہ شبہ میں، جمعرات کے دن کو پنجہ شبہ کہتے ہیں، ہر پنجہ شبہ میں انتظار کریں گے، آئے افسوس ہماری قبر کے نیچے، ہم تو نہ باہر جا سکتے نہ دائیں نہ بائیں، تو میرے بچے اگر کوئی مجھے لیے کوئی تحفہ پہ عنایت فرما دے۔ انتظار کرتے کرتے دن بھی گزر جاتا ہے، رات بھی گزر جاتی، کوئی پوچھنے والا نہیں وہاں۔ تو میرے دوستوں، دوستی اللہ سے لگا لیں، یہ جان بھی آپ کا اور قیامت بھی آپ کی، لطف اندوز ہوں، اللہ سے یاری لگائیں، لطف اٹھائیں۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ اپنے دشمن کو اپنے سینے سے لگا رہے ہو۔ باخدا میری 82 سال سے عمر بڑھتی جا رہی ہے، میں نے جو ساری زندگی پریکٹیکل جو میں نے کیا ہے وہ یہی کیا کہ سب سے بڑا دشمن دنیا کی محبت اور لالچ، سب سے بڑا دشمن، اس کو سینے سے لگا رہے ہو۔ دعا کرو جی میرے بچے، میں نے یہ بدعا کروانے کے لیے آئے ہو، میرے بچے کا ویزا لگ جائے، پردیش چلا جائے، ایک تو وطن عزیز سے کی جدائی کے زخم میں سس کسی سے کر زندگی بدل کرے گا پردیش میں، دوسرا آتے ہوئے ڈٹ بیٹھی ہے، چونکہ وہاں ایک ماہ بھی گھر رہے تو 2-3 لاکھ روپیہ ضائع ہو جاتا، اسی خیال میں لگا رہتا، تو وہ اتنے پیسے زیادہ ہوں گے تو کیا موت سے بچ جائے گا؟ کیا اسے سکون کی رہا؟ مجھے ایک لڑکی نے کہا کہ بابا جی آپ کی دعا سے، میں نے کہا میری تو زبان ہی جل جائے کہ میں نے ایسی دعا کروں میں کہ آپ کی دعا سے مجھے ایک اور بابا مل گیا۔ وہ بابا ملا تو تجھے کیا ہوا؟ انہوں نے کہا بابا اس لیے مل گیا اس کی میں کیئر کروں گی، تیمارداری کروں گی۔ تو میں نے وہ کام کیا کرتی ہو؟ وہ کام یہ کرتی ہیں، ان کی ناپیاں تبدیل کرتی ہیں تو ان کو استنجا کرواتی ہیں۔ کیا اس وقت ہمارا یہ پاکستانی غریب ہیں، ہم عاجز لوگ ہیں، غریب ہیں، غربت کے جکڑے ہوئے ہیں، مگر ان صاحب جتنے بھی ہیں، کوئی کہے کہ کسی کے پاخانے کے ساتھ ہاتھ لگائے، میرے خیال وہ کہے گا میں بھوکا رہ لوں گا، مر بھی جاؤں گا تو میں پہ کسی کے پاخانے کے ہاتھ نہیں لگاؤں گا، مگر وہ شکر ادا کریے بابا جی آپ کے دعا میں میری زبان چل جائے، میں یہ کر سکتا ہوں کہ میری بچی اور کسی کے پردے کو میں ہاتھ لگائے، کسی کے غلاظت کو صاف کرے، تو وہ شکر کر لیا مجھے مل تو گیا بابا، میرا روزگار ملا۔ یہ تو حالت ہے دنیا کو چاہنے والوں کی، جو دنیا سے پیار کرتے ہیں یہی غلاظت کا حقدار بنتے ہیں، جو اللہ سے اور اللہ کے رسول سے ساتھ لو لگا لیتے ہیں۔ خدا کی قسم بن مانگے دیتا ہے، بن مانگے دیتا ہے، اتنا دیتا ہے جو اس کی سوچ فکر سے بھی زیادہ دے دیتا ہے۔ کبھی کہیں سے کوئی انگور اٹھائے لے آ رہا ہے، کوئی سیب اٹھا لا رہا، بھائی میں نے تو آپ کو حکم دیا تھا، میں نے کہا بابا جی میں نے اس لیے کہ چلو آپ کو خالی ہاتھ نہ جاؤں، تو کوئی کہیں سے لا رہا ہے، کوئی کہیں سے اٹھا کر لا رہا ہے، تو جیسے کہ ایک چڑیا اپنے گھونسلے میں بچوں کو لگے، وہ منہ کھولے انتظار کر رہے ہیں کہیں سے مجھے روزی تو ملے گی، چڑی کی صورت میں، چڑیا کی صورت میں دوڑ کر جا کر جائے گی تو ان کے منہ میں وہ مرنے دیتا ہے۔ یار اس پہ بھروسہ کر کے دے دیکھیں، باخدا سچی بات ہے، میں نے کو اپنی زندگی کا ضلالت تو میں بیان کر سکتا ہوں، مگر جو اللہ اس کی عطا ہے وہ تو راز الہی ہے، اس پہ تو میں پردہ نہیں اٹھاؤں گا، مگر بے شمار دفعہ ایسے دیکھا کہ جوتے پاؤں میں جوتے نہیں ہیں، تو روڈ کی سڑکوں کی کنکریں لگ لگ کر پاؤں زخمی ہے، جس جگہ رکھتا ہوں وہ خون آلودہ ہو جاتا ہے، مگر میں نے پتھریلا راستہ چھوڑا نہیں، میں جانا اسی کی طرح، اپنے یار کو راضی کرنا، میں نے پروردگار کو راضی کرنا ہے، تو پروردگار کو راضی کرنے کا طریقہ جس نے پروردگار راضی کیا ہوگا اسی کے پاس جانا پڑے گا نا، اسی کے پاس جائیں گے نا کہ بابا ہم نے پروردگار کو راضی کرنا کیسے کریں گے؟ وہ کہے گا کہ میں پیروی رسول کسے، پیروی رسول کا جو حکم دے گا وہ خود بھی پیروی رسول میں ہوگا، تو یہ چلا اس کے پیچھے پیچھے چلیں گے تو اندھا بھی ایک وقت ہے اپنی منزل پہ پہنچ جاتا ہے۔ ہم قرآن اور حدیث کو چھوڑ کر آج ہی اس نے کالا جادو کیا ہے،
تو میری بیوی بیمار ہے، میرے بچے بیمار ہیں، میرا کاروبار بند ہو گیا ہے، میرا کاروبار نہیں چل رہا، میں جس کاروبار میں ہاتھ لگاتا ہوں وہی پیچھے جاتا ہے، تو کسی نے کالا جادو کیا ہے۔ اور خدا کے بندوں، اور کالے جادو سے نہ ڈرے، کالے کرتوتوں سے ڈرے۔ جو ہمارے کالے کرتوت ہیں ان سے کیوں نہیں ڈرتے یار؟ اپنے سیاہ اعمال جو ہیں ان سے نہیں ڈرتے۔ اب کسی نے جادو کر کیا مجال ہے یار؟ مومن ہو پکا تو جادو کرے۔ تو میرے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا یہ کرو تو کالا ہو، یہ چٹا ہو، سارے بھاگ جائیں گے۔ جی کالا جادو کیا؟ چٹا بھی جادو ہوتا ہے۔ میں نے ساری زندگی جادو پہ نہ ریسرچ کی، نہ میں اسے مانا، نہ میں مانوں گا، اس لیے کہ رسولوں نے نہیں مانا، نبیوں نے نہیں مانا، پیغمبر نے، خدا نے نہیں مانا، تو ہم کیوں مانے بھائی؟ یہ ہے نا میں یہ ہوتے رسولہ کہ جس نے تابع داری اللہ کے رسول، اللہ کے رسولوں نے نہیں مانا تو ہم کیوں مانے؟ بات تو یہ ہے کہ ایک ہی بات سن لے کہ میں نے جی وہ ایسے ہے کہ جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کیا ہے، کیا حکم دیا ہے میرے آقا حضور نے۔ ان کی ایک ایک ادا نجات کا ذریعہ ہے۔ ایک صحابی رسول، ایک ڈاچی اپنی اس کی رسی پکڑ کر تو ایک ہاتھ میں لوٹا لیے تو چل رہے تھے۔ کسی صحابی نے پوچھا کہ اکثر بابا جی یہ صحابی رسول اکثر میں دیکھتا ہوں کہ اس جگہ پہ آپ ڈاچی کی بہار پکڑ کر تو ایک ہاتھ میں لوٹا پکڑ کر یہ چل رہے ہیں، تو اس میں آپ کا کیا، اس میں کیوں کون سا عمل ہے؟ کوئی اللہ رسول کا نام تو ہے نہیں ہے، یہی کر رہے ہیں، گھوم پھر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول کو میں نے دیکھا تھا، یعنی اس وقت محبت کا تقاضا تھا۔ اللہ کے رسول سے پرچار کرنے والے نہ تھے، اظہار کرنے والے نہ تھے، پیار کرنے والے تھے۔ ادائے رسول مان لو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے دیکھا تھا کہ ان نے ایک ہاتھ میں مہار تھی ڈاچی کی تھا، ایک ہاتھ میں لوٹا تھا، وہاں سے آپ نے گزر فرما رہے تھے۔ دیکھیں یہ تھی محبت، ان کی ادا تھی۔ حضرت باجید بستامی رحمۃ اللہ ساری زندگی ترس کے میں تربوز کے شوقین، تربوز کھانے کو جی چاہ رہا تھا۔ تربوز مجھے ملے تو تربوز سے میں اپنا جگر ٹھنڈا کروں، تو کھایا نہیں کہ پتہ نہیں میرے حضور نے کیسی شوق فرمایا۔ یہ تھا محبت کا تقاضا۔ ہر ادا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنا لینا، یہ ہے نجات کا ایک ذریعہ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ان کی پیروی کرنے والے، یہ تو ٹھیک ہے غلامی ہے رسول میں، موت بھی قبول ہے، بس 2 منٹ کے لیے نماز کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے یار۔ ایسی منافقت سے کوئی فائدہ نہیں ہے، نعرے لگانا، اظہار بے شک نہ کرے، پیار کرے، سچا پیار کرے۔ جو اللہ کے رسول نے حکم دیا اس کو مان لے۔ میں ایمان کی پوری قوت سے کہتا ہوں، حلف اٹھا کر کہہ سکتا ہوں، آپ دوزخ میں جانا تو درکنار کا سایہ بھی دوزخ میں نہیں جائے گا، اس لیے کہ آپ نے ہر ادائے رسول پہ زندگی گزاری ہے۔ ایک یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو اللہ کے رسول کی، اس کے پیارے کی، اس کے لاڈلے کی، امام الانبیاء کی، عرش فرش کے نبی کی، عرش اور فرش کے، شجر و حجر کے نبی کی، ایوان انسان کے نبی، ان کے اللہ کے نبی، ان کی ادا اپنانے والا دوزخ میں چلا جائے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے یار؟ تھوڑا سا یہ تو سمجھ لیں۔ اتنا بڑا ہمیں وہ انعام دیا اللہ نے کہ اپنا محبوب بھیجا، ہماری گنہگار اس امت کے لیے محبوب بھیجا کہ تمہاری نجات ہو جائے۔ پھر ان سے محبت چھوڑ کر، ان کی پیروی چھوڑ کر تو جادوگروں سے ڈرتے ہیں یار میں نے اعلان کرتا ہوں پورے پاکستان میں اور جہاں تک میری کوئی دنیا میں آواز آ رہی ہے، ساری دنیا کے جادوگر آ جائیں، ساری دنیا کے جادوگر آ جائیں، آئیں مجھ پہ جادو کریں۔ میں دیکھتا ہوں کیا میرے کملی والے، کیا میں سائے میں آؤں تو مجھے کیا کرے گا کوئی؟ تو شیطان نے تو کملی والے، 2 جہان کے والی، ان پہ بھی شیطان نے شیطانی کرنے سے باز نہیں ہے، پر کیا گبال لیا؟ وہ تو تھے گا ہر نبی پہ کو آزمائش آئی ہے تو امت کی نجات کا ایک ذریعہ لے کر آئی ہے، امت کی نجات کا ایک ذریعہ لے کر آئی ہے۔ مگر دیکھنا ہے کہ
کوئی یہاں بڑے بڑے عالم موجود ہے، پڑھے لکھے لوگ، باب آدم علیہ السلام دن کو کتنے تعویذ لکھا کرتے تھے؟ ہے کسی کو پتا؟ حضرت آدم علیہ السلام جن کے بیٹے ہیں ہم، وہ تعویذ لکھا انہوں نے مجھے بھی بتائے. کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے اگر کوئی تعویذ لکھا، یا 1,24,000 انبیاء میں سے کسی نے کوئی ایک تعویذ لکھا تو مجھے دکھائے. اگر انہوں نے نہیں کیا تو آپ کو کس نے اجازت دی؟ اے ملا نے دے دی. ہر زمانے میں ملا ہوئے، ملا نے کیا کیا؟ فرقہ ہی پیدا کیا نا. مومن تو پیدا نہیں کیا. مومن تو تب ہی بنے گا جب رسول اللہ کی پیروی کرے گا، اطاعت فرمانبرداری کرے گا، تو پھر اللہ اس پہ راضی ہو جائے گا. راضی اللہ عنہ و راضی عنہ، جو اللہ پہ راضی ہو گئے اللہ ان پہ راضی ہو گیا. میرے دوستو، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں. اس دنیا کی راضی کرنے کے لیے سارا دن رات لگے رہیں. جب رزلٹ آئے گا تو 0 نمبر ملے گا آپ کو. تو ان سے پیار کرتا ہے، جا لے لے اسے، ان سے ہی جا، انہی سے لے لے. تو جو اللہ کی رضا کی زندگی کے ساتھ زندگی کا آخری سانس بھی لمبا سانس لیا تو اللہ کے سپرد کر دیا. انشاءاللہ وہ مرنے کے پہلے اسے خوشخبری سنا دی جاتی ہے. باخدا ایمان کی پوری قوت سے کہہ رہا ہوں، ایک نہیں کئی موتوں سے گزرا ہوں، کئی بار مرا ہوں. سب موت جو ہے نا، ہر کیفیت کی موت سے مجھے اللہ تبارک تعالیٰ نے گزارا. کیا بات کیا ہے؟ جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کو خود ہی استاد بن جاتا ہے. اسے یہ تو نہ ڈی سی ایس پی نہ صدر نہ وزیر اعظم کوئی نہیں کر سکتا جو خدا کرتا ہے. خدا اسے ہر رہنمائی کر دیتا ہے. تو جو اللہ کی رہنمائی کی وہ سچ اور حق وہی ہے. جادوگروں سے نہ ڈریں، اپنے کالے کرتوتوں سے ڈریں، اپنے قول و فعل کو چھوڑیں تو اللہ کی رضا حاصل کر لیں. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. شاید میں زیادہ ٹائم تو نہیں لے لیا.